غزہ سے اٹھنے والے جنگ کے بادل مشرق وسطی پر منڈلانے لگے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان گھمسان کی لڑائی۔ امریکہ بھی جنگ میں کود پڑا۔ اسرائیل کی مدد کے لیے جنگی بحری بیڑا بھجوا دیا۔ حماس نے فوجیوں سمیت 800 اسرائیلی مار دیے۔ اسرائیل بوکھلا گیا۔ غزہ پر راکٹوں کی بارش۔ حماس اور اسلامی جہاد کے 500 اہداف پر بمباری۔ خواتین اور بچوں سمیت 560 فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے۔ حملوں سے غزہ میں کئی کثیر المنزلہ عمارتیں بھی تباہ۔ حماس نے آج پھر 500 راکٹ داغ دیے۔ مجاہدین بھی اسرائیلی علاقوں میں موجود۔ حماس سے خوفزدہ اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر دی۔ غزہ کا مکمل محاصرہ، بجلی، پانی، خوراک، ایندھن، مواصلات سب کچھ بند کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ قرارداد پیش ہوئی نہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا۔ امریکہ اور اسرائیلی دباؤ کے باوجود روس اور چین نے حماس کے حملوں کی مذمت نہیں کی۔ اسرائیل 2 روز کی جنگ میں گھٹنوں پر آ گیا۔ اسرائیلی خوف کے مارے ملک چھوڑنے لگے۔ سرمایہ کاروں نے بھی تل ابیب سے منہ موڑ لیا۔ عالمی سطح پر اسرائیل کے بانڈز کی قدر 3% گر گئی۔ بازار حصص کا بینچ مارک انڈیکس 7% گر گیا۔ اسرائیلی کرنسی 8 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ اسرائیل کا $30 ارب غیر ملکی کرنسی بیچنے کا اعلان۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی گرتی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا۔ دنیا کے کئی ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ امریکہ میں ہزاروں شہری فلسطین کی حمایت میں نکل آئے۔ جرمنی، اٹلی، یمن، کویت میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ ایران، اردن، عراق اور لبنان میں بھی عوام گھروں سے باہر آ گئے۔ شوبز شخصیات کا بھی اظہار تشویش۔ اداکارہ سوا قمر نے کہا کہ انشاءاللہ فتح فلسطین کی ہوگی۔ اداکارہ یمنا زیدی بھی فلسطین کی آزادی کے لیے دعا گو۔ پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی۔ قانون سازی سادہ اکثریت سے ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مریض مر رہا ہو تو کیا مرنے دیا جائے؟ اگر کوئی شخص میڈیکل کی سمجھ رکھتا ہو، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، تو کیا مریض کو مرنے دے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سپریم کورٹ اصلاحات کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ ایک شخص آ کر پارلیمان کو ربڑ سٹیمپ بنا دیتا ہے۔ پارلیمنٹ کچھ اچھا کرنا چاہتی ہے تو اس کو کچلنا کیوں چاہتے ہیں؟ سائفر کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر 17 اکتوبر کو فرد جرم لگے گی۔ جج کا جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے سیل کو توسیع کرنے کے لیے دیواریں توڑنے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیل کے تنگ ہونے کی شکایت کی تھی۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے آئندہ سماعت پر سرکاری وکلاء کو بھی بلا لیا۔ نواز شریف کو نکالنے والے نظام سے ہی نکل گئے۔ کارکردگی میں نہ ہرا سکے تو جھوٹے الزام لگائے۔ 2017 میں ملک کیا تھا، آج کیا سے کیا ہو گیا۔ جب سب فیل ہو جائیں تو نواز شریف آتا ہے۔ مریم نواز نے نواز شریف کو ملک کی ترقی کا آزمودہ برانڈ قرار دے دیا۔ مہنگائی میں کمی کا آغاز ہونے والا ہے۔ تیز رفتار ترقی کا سفر پھر شروع ہونے جا رہا ہے۔ شہباز شریف کی سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے گفتگو۔ سروسز اسپتال لاہور کی اپ گریڈیشن کا ماسٹر پلان۔ 4 ارب روپے لاگت آئے گی۔ 3 شفٹوں میں کام۔ منصوبہ 90 روز میں مکمل ہوگا۔ گراؤنڈ فلور پر ICU بنے گا۔ ایمرجنسی بلاک میں نئی لفٹ لگے گی۔ سیم زدہ چھتوں کی مرمت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو دورے کے دوران بریفنگ۔ سمز لیب میں سہولتوں کا فقدان۔ مریضوں اور سٹاف کے واش رومز پر تالے۔ محسن نقوی صورتحال پر برہم ہو گئے۔ کی حالت بھی آپ سب نے تقریباً دیکھ لی تھی اس دن، اور یہ خیر ایک سکول ہے، اس طرح کے پتہ نہیں کئی 100 کئی ہزار سکول اس طرح کے پنجاب میں موجود ہوں گے، لیکن اس کو ہم نے ماڈل سکول، کیونکہ یہ لاہور میں 2-3 سکول گورنمنٹ سکول تھے جو بہت بیسٹ سکول تھے، ایک سینٹرل ماڈل سکول، ایک گورنمنٹ پائلٹ سکول، اور پھر ایک سمن آباد، اور پھر DPS آ جاتا تھا۔ یہ 3-4 سکول تھے لاہور میں جو سرکاری سکول تھے، جن کے ٹاپ کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے۔ جب نئی توجہ دی گئی تو یہاں کا معیار تھوڑا گر گیا ہے کہ اس کو ماڈل سکول بنانا ہے۔ پنجاب میں سرکاری اسکولوں میں نظام کی تبدیلی کا فیصلہ۔ اساتذہ کے اوقات کار میں الیکشن ڈیوٹی پر پابندی۔ انتظام کی بہتری کے لیے اسکول NGOs کو دیے جائیں گے۔ محسن نقوی کا اعلان۔
کہتے ہیں اسکولوں کی نجکاری نہیں ہوگی، یہی اساتذہ پڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا پائلٹ اسکول کا دورہ، ماڈل بنانے کا اعلان۔ سرکاری افسران کے لیے بری خبر، مفت کی بجلی کے مزے ختم۔ گریڈ 17 سے 21 کے افسران کو ماہانہ مفت یونٹس کی فراہمی بند کرنے کی سفارش۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی پاور ڈویژن کی سمری پر کل حتمی منظوری دی جائے گی۔ سہولت ختم ہونے سے سالانہ 6 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سمبازا اور یوب میں آپریشن کو لیڈ کرنے والے میجر سید علی رضا اور حوالدار نثار احمد بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کے انخلاء میں 22 دن باقی رہ گئے۔ ایف آئی اے نے وفاقی پولیس سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کی تفصیلات طلب کر لی۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے 1500 افغانیوں کی شناخت کا عمل مکمل ہو چکا۔ دستاویزات نامکمل ہونے پر 550 کو جیل بھیج دیا گیا۔ افغانستان میں زلزلے سے اموات کی تعداد 2500 ہو گئی۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، زلزلے سے 1500 مکانات تباہ ہو گئے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی فوری طور پر افغانستان کے متاثرہ علاقوں کے لیے امداد بھجوانے کی ہدایت۔ ادویات، ٹینٹس، میڈیکل کیمپس اور ڈاکٹروں کی ٹیمیں افغانستان بھجوائی جائیں گی۔ مودی سرکار کا کھیل سے کھلواڑ، شدید سیکیورٹی خدشات پر زینب عباس نے بھارت چھوڑ دیا۔ انتہا پسند بھارتی وکیل نے زینب عباس کے خلاف درخواست دی۔ بھارتی وکیل نے سوشل میڈیا تبصروں کو زینب عباس سے منسوب کر کے ان کا تبصرہ قرار دیا۔ زینب عباس کا کانٹریکٹ بھارت میں ورلڈ کپ کے اختتام تک تھا۔ ورلڈ کپ میں کیویز چھا گئے، انگلینڈ کے بعد نیدرلینڈز کو بھی دبوچ لیا۔ پہلے بلے بازوں نے نیدرلینڈز کی دھلائی کی، پھر کیویز بالرز نے دھاک بٹھائی۔ نیوزی لینڈ پوائنٹ ٹیبل پر بھی سر فہرست ہے۔ پاکستان کل سری لنکا کے خلاف میدان میں اترے گا۔ اور رت بدلنے لگی، پہاڑ سفیدی میں چھپ گئے، سردی کی آمد کا اعلان۔ سوات اور چلاس میں سیزن کی پہلی برف باری سے ہو گیا۔ دیامر، بابو سر ٹاپ، نانگا پربت میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے آ گیا۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد اور شمال مشرقی پنجاب میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔